کیا ٹاسک اور کیا عمل؟ نسخہ یہ کہ بڑی سے بڑی مشکل ہو تو 5000 مرتبہ صلوات پڑھیے، پنجتن پاک کو ہدیہ کیجیے، مشکل ختم ہو جائے گی کم سے کم 40 دن تک۔ اگر اور بڑی مشکل ہے تو انشاءاللہ کم سے کم 40 دن تک 12000 صلوات پڑھیے، 12 اماموں کو ہدیہ کیجیے۔ اور بڑی مشکل تو 14000 مرتبہ صلوات۔ بہت بڑی مشکل ہو تو 1,40,000۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ اللہ کے نبی ہوتے ہوئے، آپ اللہ کے رسول ہوتے ہوئے اللہ کے بندوں سے مدد مانگ رہے ہیں۔ بھائی ایک اعتراض کرتے ہیں نا ہم پہ کہ بھائی اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد نہ مانگو۔ اب رسول خدا ہیں، اللہ کے رسول ہیں، مگر کہہ رہے ہیں کون میرے بستر پہ سوئے گا، کون میرے بستر پہ سوئے گا؟ تو عزیزان محترم معلوم ہو گیا کہ مدد مانگنا بدعت نہیں ہے۔ کون میرے بستر؟ اچھا یہ بھی سنتے جائیے، یا اللہ مدد کہنا بھی عیب نہیں، یا اللہ مدد کہنا عیب نہیں، بدعت نہیں، بلکہ عبادت ہے۔ ہر مسلمان دن میں 10 مرتبہ کہتا ہے یا اللہ مدد۔ ہر مسلمان دن میں 10 مرتبہ کہتا ہے یا اللہ مدد۔ اب آپ کو بتاؤں گا، آپ کہیں گے ہم تو نہیں کہتے، لیکن نماز تو پڑھتے ہو نا۔ نماز میں کیا پڑھتے ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک، یعنی یا اللہ مدد، یا اللہ مدد، یا اللہ مدد۔ دن میں 10 مرتبہ ہم کہتے یا تو یا اللہ مدد سے ہمارا کوئی اختلاف نہیں، لیکن مشکل کہاں ہوتی ہے؟ جہاں کوئی کہتا ہے بس یا اللہ مدد کہو اور یا علی مدد سے منع کرتا ہے۔ مسئلہ وہاں آتا ہے جہاں کوئی کہتا ہے یا علی مدد نہ کہو۔ بھائی رسول خدا بار بار کہہ رہے ہیں یا علی مدد، رسول خدا بار بار علی سے مدد مانگ رہے ہیں، تو معلوم ہو گیا یا علی مدد کہنا بدعت نہیں ہے بلکہ نبی کی سنت ہے۔ اور پھر جس خدا نے قرآن کے پہلے سورے میں کہا نا ایاک نعبد و ایاک نستعین کہو، سورہ فاتحہ میں کہا کہ یا اللہ مدد کہو، اسی خدا نے دوسرے سورے میں کیا کہا؟ استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ توجہات کا طالب ہوں، مدد مانگو صبر سے اور صلاۃ سے، مدد مانگو صبر سے اور صلاۃ سے، یعنی کہو یا صبر مدد، کہو یا صلاۃ مدد۔ اور جب روایات کو اٹھا کے دیکھا تو روایات نے بتایا صبر حسین ہے، صلاۃ علی ہے، یعنی خدا کہہ رہا ہے کہو یا حسین مدد، یا علی مدد۔ اب آپ نے ماشاءاللہ بڑے پیارے انداز سے سنا، تو آپ کو ایک اور بات بھی سنا تھا، چلوں۔ اس آیت نے کیا کہا؟ استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر سے مدد مانگو، صبر سے مدد مانگو، صبر سے مدد مانگو۔ اب اللہ کے رسول کی حدیث سنیے، اللہ کے رسول نے کہا لوگو الایمان شطران، ایمان کے 2 حصے ہیں، شطرہ صبر شطرہ شکر، آدھا ایمان صبر ہے، آدھا ایمان شکر ہے۔ توجہات کا طالب ہوں، اللہ نے کہا صبر سے مدد مانگو، اللہ کے رسول کہہ رہے صبر تو آدھا ایمان ہے، صبر تو آدھا ایمان ہے۔ تو اب ہم پر کوئی اعتراض نہ کرے کہ ہم یا علی مدد کیوں کہتے ہیں۔ اللہ نے کہا آدھے ایمان سے مدد مانگو، ہم اسے بلاتے ہیں جو پورا ایمان ہے، کل ایمان ہے۔ یقیناً یا علی سے مدد مانگنا بدعت نہیں۔ آپ نے سنا اللہ کے رسول کہہ رہے کون میرے بستر پہ سوئے گا؟ اب بار بار میرے مولا علی اٹھ رہے ہیں، مولا علی کہہ رہے ہیں یا علی، یا رسول خدا میں سوؤں گا، یا رسول خدا میں سوؤں گا، یا رسول خدا میں سوؤں گا۔ اب اللہ کے رسول کو ایک اور جملہ بھی کہوں، یا رسول خدا، اے میرے آقا، آپ کو تو معلوم ہے دوسروں میں تو ہمت نہیں، آپ کو تو معلوم ہے دوسروں میں تو دم نہیں، آپ کو تو معلوم ہے دوسرے سانپ کو دیکھ کر رو پڑتے ہیں، یا رسول خدا آپ تو ڈیٹیل سے معلوم ہے ان تمام چیزوں کی خبر ہے، آپ کیوں پوچھ رہے ہیں کون میرے بستر پہ سوئے گا؟ تو اللہ کے رسول جواب میں کہیں گے پوچھ کر دنیا کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ مال غنیمت لینے والے بہت مل جائیں گے، رسول کی جان بچانے والے بس علی ہوں گے، رسول کی جان بچانے والے بس علی ہوں گے۔ اب دیکھیے علی نے رسول کی جان کو بچایا، اور اللہ کہہ رہا ہے جس نے ایک انسان کو بچایا اس نے پوری
انسانیت کو بچا دیا، پوری کائنات کو بچا دیا۔ مگر اس آیت کا ایک اور پہلو بھی آج سنتے جائیے۔ ایک شخص آ گیا چھٹے سرکار کے پاس، اس نے کہا کہ مولا آقا ایک سوال پوچھوں، یہ آیت کہہ رہی ہے جس نے ایک انسان مردہ کو زندہ کیا، گویا اس نے پوری احیا من احیا، جس نے ایک کو زندہ کیا اس نے پوری انسانیت کو زندہ کیا۔ زندہ کرنا تو ہمارا کام نہیں، زندہ کرے تو اللہ کرے یا اپنی ٹھوکر سے مولا علی کرے، اب ہم کہاں سے زندہ کریں گے؟ تو مولا نے فرمایا یہاں زندہ کرنے سے مراد یہ ہے اگر تم نے ایک انسان گمراہ کی ہدایت کی، اگر تم نے ایک بے نمازی کو نمازی بنایا، اگر تم نے ایک بے حجاب کو با حجاب بنایا، اگر تم نے ایک بے حیا کو با حیا بنایا، اگر تم نے ایک بے غیرت کو با غیرت بنایا، اگر ایک انسان جو اہل بیت سے دور ہے اسے تم نے عاشق اہل بیت بنایا، تو یہاں شاید دنیا والے کہیں تم نے ایک کی ہدایت دی، مگر اللہ کہے گا اس نے انسانیت کو ہدایت دے دی۔ آج ہم آپ کو ایک نسخہ دیں اور ٹاسک دیں اور مصائب، یہ ہماری مجلس کا ایک سمجھیے روٹین اور حصہ ہے کہ ہم مومنین کو عملی تربیت کراتے ہیں، کوئی کام دیتے ہیں کہ کل وہ کر کے، بچوں کو تو گفٹ دیں گے، آپ کو کوئی گفٹ نہیں ملے گا، آپ کو گفٹ انشاءاللہ مولا خود دیں گے۔ آج کا نسخہ اور آج کا ٹاسک اور مصائب، آج کا نسخہ کیا، یہ موضوعات یاد رکھیے گا، 4-5 موضوعات پہ مسلسل گفتگو ہوگی انشاءاللہ، کیا ٹاسک اور کیا عمل۔ نسخہ یہ کہ بڑی سے بڑی مشکل ہو تو 5000 مرتبہ صلوات پڑھیے، پنجتن پاک کو ہدیہ کیجئے، مشکل ختم ہو جائے گی کم سے کم 40 دن تک۔ اگر اور بڑی مشکل ہے تو انشاءاللہ کم سے کم 40 دن تک 12000 صلوات پڑھیے، 12 اماموں کو ہدیہ کیجئے۔ اور بڑی مشکل تو 14000 مرتبہ صلوات، بہت بڑی مشکل ہو تو 1,40,000 مرتبہ صلوات پڑھیے، لیکن یہ ایسے ہوگا کہ کچھ لوگوں کو گھر پہ بلا کے مل کے انشاءاللہ وہ صلوات کا ختمہ ہوگا تو آپ کی مشکل ختم ہو جائے گی۔ یہ آج کا نسخہ اور آج کا ٹاسک، بڑے چھوٹے مرد عورت سب اس میں شامل ہو سکتے ہیں، لیکن بلکہ جو شامل نہیں ہوتا تو اس سے میں انشاءاللہ آج معلوم ہو جائے گا کہ کون نہیں ہو رہا کون ہو رہا ہے، کیونکہ میں وعدہ لوں گا کہ کون کون یہ ٹاسک اس پہ عمل کر کے آئے گا۔ وہ ٹاسک کیا ہے؟ وہ ٹاسک یہ جتنے مومنین اور مومنات بیٹھے ہیں، میں آپ سے یہ وعدہ لینا چاہ رہا ہوں کہ آج سے آئندہ 40 دنوں تک ہر روز 500 مرتبہ، صرف 500 مرتبہ صلوات پڑھنی ہے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج، اور اس میں کتنا ٹائم لگے گا؟ آدھے گھنٹے زیادہ نہیں، اور اس صلوات کو پڑھ کے امام زمانہ کو ہدیہ کرنا ہے، یعنی صلوات پڑھ کے مجھے ہدیہ نہیں کرنا، امام زمانہ کو ہدیہ کرنا ہے۔ اب جو مومن وعدہ کر رہا ہے کہ 40 دن تک ہر روز 500 صلوات پڑھ کے اپنے 12ویں سرکار کو ہدیہ کرے گا، وہ صلوات پڑھے۔ صلوات والا وعدہ جو ہے نا وہ تھوڑا سا کمزور ہے، کیونکہ میں تو اب سب کے لپس کو تو نہیں دیکھ سک رہا، کل کوئی کہہ سکتا ہے مولانا میں نے صلوات نہیں پڑھی تھی، ساتھ والا نہیں پڑھی تھی۔ وہ ابھی ہم پاکستان میں تھے ایک جگہ اسلام آباد میں، ہم نے کہا جو وعدہ کر رہا ہے کہ کل انشاءاللہ اور آج سے 40 دن تک 500 صلوات پڑھے گا اور امام زمانہ کو ہدیہ کرے گا، وہ صلوات پڑھے۔ سب نے صلوات پڑھی، ایک بچہ سویا ہوا تھا، اس نے جب صلوات کی آواز سنی اٹھا اور اس نے صلوات پڑھنا شروع کر دی۔ اب وہ بیچارے کو پتہ ہی نہیں کہ وہ کس بات پہ صلوات پڑھ رہا ہے۔ تو اب میں دوسرے انداز سے آپ سے وعدہ لے رہا ہوں، وعدہ دیکھیے، مومن وعدہ دے کے وعدہ خلافی نہیں کرتا اور زبردستی بھی نہیں، لیکن یہ سوچئے اب آپ اگر اپنی زندگی میں آپ کو موقع ملے کہ آپ کیا نام ہے کنگ آف لنڈن کو آپ تحفہ دیں، اگر آپ کو موقع ملے تو آپ عام طور پہ کتنے خوش ہوتے ہیں؟ میں کنگ آف لنڈن کو تحفہ دے گیا ہوں، ہاں بھائی ایسے ہوتا ہے، اور سب کو بتاتے ہیں میں گیا تھا، میں کوئین کو جو ہو گئی اس کو میں نے تحفہ دیا تھا، یہ آپ فخر سے ہر ایک کو بیان کرتے ہیں۔ ابھی یہ 500 صلوات آپ اس کو دے رہے ہیں جو کائنات کے کنگز کا بھی کنگ ہے، کسی عام انسان کو نہیں دے رہے، مجھے نہیں دے رہے، آپ اسے 500 صلوات تحفہ دے رہے جس کے صدقے میں آپ کو بچے ملے، آپ کو بچے ملے، امام زمانہ کا صدقہ، بیوی ملی امام کا صدقہ، رزق ملا امام کا، یعنی اس کے صدقے میں، جس کے صدقے میں آپ کو لائف ملی۔ اب آپ لائف میں پہلی مرتبہ 40 دن نہیں کرتا، لا دین لمن لا عہد لہ، جو وعدہ خلاف ہے وہ بے دین ہے۔ تو وعدہ دینے سے پہلے سوچئے گا، جو مومن 40 دن تک ہر روز 500 صلوات پڑھے گا اور امام زمانہ کو ہدیہ کرے گا، وہ ہاتھ بلند کر کے وعدہ دے، کیونکہ وعدہ دیکھیے یہ پورا کرنا ہوگا۔ صلوات تو بڑے لوگوں نے پڑھی تھی، ہاں بھائی صلوات پڑھنے والے تو میں نے دیکھا صلوات والا وعدہ صحیح نہیں ہے۔ میں گنتا ہوں، ایک، اچھا آپ بھی ہیں، 1 2 3 4 5 6 7، آپ بھی ہیں، 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22۔ چلو جی افسوس کی بات تو ہے اتنے زیادہ مومنین مولا کے چاہنے والے، صرف 22 لوگوں نے کہا کہ ہم امام کو صلوات ہدیہ کریں گے۔
اور یہ بڑی افسوس کی بات ہے، پورا دن 24 گھنٹے میں ہمارے پاس چائے پینے کا ٹائم ہے، فٹ بال دیکھنے کا ٹائم ہے، کرکٹ دیکھنے کا ٹائم ہے، بیوی سے گپ شپ کرنے کا تو خوب ٹائم ہے، گھومنے پھرنے کا ٹائم ہے، مگر آدھا گھنٹہ امام زمانہ کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ اور یہ نہیں کہ مسجد کے اندر آ کے بیٹھو، چلتے پھرتے صلوات پڑھو، گھومتے پھرتے صلوات پڑھو، اور جناب ڈرائیو کرتے ہوئے صلوات پڑھو، صرف باتھ روم اور ٹوائلٹ کے علاوہ کھانا کھاتے ہوئے صلوات پڑھو، ہر جگہ بہت آسان ہے، آدھا گھنٹہ لگتا ہے۔ مگر یہ ہم جو وعدہ نہیں دے رہے، ایک تو ڈر رہے ہیں کہ 40 دن کون کرے گا، لیکن ڈر کیوں رہے ہیں؟ کوئی میں نے تو یہ نہیں کہا 40 دن تک کیا نام ہے وہ 2 گھنٹے جوگنگ کرنا، اس میں آپ کو ڈرنا چاہیے کہ بھائی بہت مشکل کام ہے۔ میں کہہ رہا ہوں چلتے پھرتے 500 صلوات پڑھو۔ ڈر اس لیے رہے ہیں کیونکہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم نہیں کر پائیں گے۔ کیوں نہیں کر پائیں گے؟ امام زمانہ کون ہے جو دن میں ہمیں 10 تحفے دے رہے ہیں؟ 10 تحفے۔ اگر کوئی آدمی، کوئی 50 سال کا، کوئی 60 سال، کوئی 70 سال کا بیٹھا ہے نا، اگر کوئی آدمی آپ کو ہر روز 10 گفٹ دے تو آپ 40 سال سے کوئی آپ کو 10 تحفے دے رہا ہے، 100 سال سے کوئی آپ کو 10 تحفے دے رہا ہے، کبھی تو آپ سوچیں گے میں بھی تو واپس دوں؟ ایسا ہے نہیں۔ حدیث بتا رہی ہے ہر روز امام زمانہ آپ کو 10 مرتبہ گفٹ دے رہے ہیں۔ کیا گفٹ دے رہے ہیں؟ امام زمانہ تمام شیعوں کے لیے دن میں 10 مرتبہ دعا کر رہے ہیں۔ امام کی دعا یعنی امام کا تحفہ، جو امام دن میں 10 مرتبہ میرے لیے دعا کرے۔ کتنی افسوس کی بات ہے، میں دن میں آدھا گھنٹہ اسے صلوات ہدیہ نہ کروں۔ آئے ہو مجھ پر ہر انسان سوچے اپنا حال، میں اپنے امام زمانہ سے کتنا دور ہو گیا ہوں۔ ابھی اگر کوئی مجھے کہے یہاں سے لندن تک جاؤ تمہیں 5000 پاؤنڈ ملیں گے، 1-1.5 گھنٹے کی ڈرائیو کر کے جاؤں گا تاکہ 5000 پاؤنڈ ملیں، مگر دن میں آدھا گھنٹہ اپنے ہی امام کے لیے صلوات پڑھنے کا وقت نہیں۔ امام کا دل کتنا ٹوٹتا ہوگا، امام کو کتنا دکھ ہوتا ہوگا۔ اور امام نے شکوہ کیا، امام نے گلہ کیا۔ امام زمانہ میرے آقا یوسف زہرا نے شکایت کی، ایک مومن کیا چاہے میں جم کران میں چھا، میری نظر ایک سید پہ پڑی جو میری طرف آ رہا تھا۔ اس مومن نے کہا میرے ذہن میں خیال آیا یہ سید شاید پیاسا ہے۔ مومن نے کہا میں نے ایک گلاس پانی کا سید کو دیا، کہا اس سید نے پانی پیا، کہا پھر میں نے سید کو کہا اے سید میرے امام زمانہ کہ ظہور کی دعا کر لو۔ سنو گے اس سید نے کیا؟ اس سید نے اس مومن کو کہا اے مومن اگر ہمارے شیعہ اس گلاس پانی کے برابر بھی ہمارے پیاسے ہوتے ہمارا ظہور ہو جاتا۔